اللہ کے احکام کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ یہودیوں پہ پروردگار عالم نے کون سا حکم جاری کیا اور کس نبی نے آ کر کے اس حکم کو ختم کیا؟ آئے جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم سورہ انعام کی تفسیر کو سن رہے تھے، 145 آیتوں کی مکمل تفسیر ہم سن چکے ہیں۔ ناظرین، آج ہم 3 آیتوں کی تفسیر لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، آیت نمبر 146 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون۔ اور ہم نے یہودیوں پر ہر ناخوندار حیوان جس کے خر بغیر شگاف کے ہوتے ہیں حرام کیا، اور گائے بھیڑ میں سے ان کی چکتی اور چربی کو حرام کیا، سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹھ پر یا آنتوں کی تہوں میں اور دونوں پہلوؤں میں ہو، یا وہ چربی جو ہڈیوں میں ملی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ حکم بطور سزا کے اس ظلم و ستم کی وجہ سے تھا جو کہ وہ کیا کرتے تھے، اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ یہ تو تھی آیت نمبر 146 کی دلنشین تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ گزشتہ آیت میں اسلام میں پائی جانے والی حرام چیزوں کا ذکر تھا، اور اس آیت میں یہودیوں میں پائی جانے والی حرام چیزوں کو بیان کیا گیا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ مشرکین کے خرافات پر مبنی عقائد کسی بھی آسمانی دین سے نہیں ملتے۔ تفسیر نمونہ۔ ظفر کا معنی ناخون ہے، لیکن ایسے جانوروں کے کھر جن میں شگاف نہیں ہوتا اسے بھی ظفر کہا جاتا ہے، جیسے گھوڑے کا کھر یا اونٹ کا نوکیلا پاؤں۔ اس لیے ایسے جانور جن کے کھر شگاف نہیں رکھتے، خواہ وہ 4 پائے ہوں یا پرندے ہوں، یہودیوں کے لیے حرام ہے۔ حوایا کا لفظ حاویہ کی جمع ہے، اس کا معنی شکم کا اندرونی حصہ ہے۔ تفسیر نمونہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 160 میں ہم نے پڑھا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ۔ بعض طیب و حلال چیزوں کا یہود پر حرام ہونا خود ان کے اپنے مظالم کی وجہ سے تھا۔ یہود نے مشرکین کی طرح کچھ چیزوں کو خود پر حرام کر رکھا تھا۔ قرآن مجید فرماتا ہے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ۔ بنی اسرائیل پر ہر طعام حلال تھا مگر وہ کچھ جو انہوں نے اپنے اوپر خود ہی حرام کر رکھا تھا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 93۔ یہودیوں پر بعض چیزوں کی حرمت وقتی تھی جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ختم کر دی گئی تھی، لہذا ایک دوسری جگہ پر ہم پڑھتے ہیں لِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 50۔ احکام الہی 3 طرح کے ہیں۔ نمبر 1، جن میں کوئی حقیقی مصلحت یا نقصان پایا جاتا ہے، جیسا کہ اکثر احکام ایسے ہی ہیں۔ نمبر 2، جن میں امتحانی پہلو پایا جاتا ہے، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم تھا۔ نمبر 3، جن میں سزا دی جا رہی ہوتی ہے، جیسا کہ اسی آیت میں فرمایا گیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ اللہ کے عذاب میں سے ایک یہ ہے کہ انسان پر اس کے معاشی حالات تنگ ہو جائیں۔ اس آیت کے نکات کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس میں پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، مجرمین اور قانون شکن افراد پر کبھی غذائی پابندی لگانا جائز ہے۔ نمبر 2، عذاب الہی صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی ہے۔ یہاں پر ہماری آیت نمبر 146 کی تفسیر مکمل ہو جاتی ہے۔ اب 147 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔
اے رسول اگر یہ تیری تکذیب کریں اور ان حقائق کو نہ مانیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارا پروردگار بڑی وسیع رحمت والا ہے، لیکن اس کے باوجود مجرموں سے اس کی سزا دور ہونے والی نہیں ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، کسی بھی قائد کو اس بات کے لیے آمادہ رہنا چاہیے کہ کچھ لوگوں کی طرف سے اس پر تہمتیں لگائی جائیں گی اور اس کی باتوں اور اس کی شخصیت کا انکار کیا جائے گا۔ نمبر 2، جھٹلانے والوں کے ساتھ پہلے نرم رویہ رکھنا چاہیے جس میں خیر خواہی پائی جاتی ہو، اگر اس کا کچھ اثر نہ ہو تو پھر دھمکایا جائے۔ نمبر 3، خوف اور امید دونوں پہلو ایک ساتھ ہونے چاہیے۔ نمبر 4، رحمت الہی کے دروازے کسی کے لیے بھی بند نہیں ہوتے، حتیٰ خلاف کاروں کے لیے بھی بند نہیں ہیں۔ نمبر 5، رحمت الہی اس کے غضب سے پہلے ہے۔ نمبر 6، اللہ کی رحمت کا وسیع ہونا اس کے عذاب کو نہیں روک سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی سزا میں بھی انسانی تربیتی اور آزمائشی پہلو ہوتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت خفی اور ربوبیت پوشیدہ ہوتی ہے۔ ناظرین، یہاں پر ہماری 147 نمبر آیت کی تفسیر مکمل ہو جاتی ہے۔ اب آج کے ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی 148ویں کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون۔ عنقریب مشرک لوگ خود کو بری الذمہ قرار دینے کے لیے یہ کہیں گے کہ اگر خدا چاہتا تو نہ ہم مشرک ہوتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہی ہم خود اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام کرتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان سے قبل جو لوگ تھے وہ بھی اسی طرح کے جھوٹ بولتے تھے اور گزشتہ انبیاء کو جھٹلایا کرتے تھے، اور بالآخر انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ ان سے پوچھئے کہ اس بارے میں تم کوئی یقینی دلیل رکھتے ہو؟ اگر ہو تو ہمیں بھی دکھاؤ۔ تم فقط بے بنیاد خیالات کی پیروی کرتے ہو اور بلا وجہ اندازے قائم کرتے ہو۔ ناظرین، دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں پروردگار عالم نے کون کون سے نکات رکھے ہیں۔ اس آیت میں ایک غیبی خبر دی جا رہی ہے کہ آئندہ مشرکین کیا کہیں گے۔ سیقول الذین اشرکوا، جس چیز کی پیشگوئی کی گئی تھی اور جو واقعہ پیش آیا انہوں نے کہا وقال الذین اشرکوا، سورہ نحل آیت نمبر 35۔ یہ بہانہ کہ اگر خدا چاہتا تو ہم اور ہمارے اجداد مشرک نہ ہوتے کئی مرتبہ مشرکین کی طرف سے بنایا گیا ہے، جیسا کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 135 اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 20 میں آیا ہے۔ سوال، آیت مشرکین کے قول کو بیان کر رہی ہے کہ اگر خدا ہمارے شرک کرنے سے راضی نہیں ہے تو پھر ہمیں اس بات سے روکتا کیوں نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا شرک کرنا اس کی مرضی ہے۔ جواب، کسی کا کوئی بھی کام انجام دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، لیکن مشیت الہی اور ارادہ الہی یہ ہے کہ انسان اپنی راہ کو خود آزادانہ طور پر انتخاب کرے۔ حکومت پانی، بجلی اور گیس کے کنیکشن ہمارے گھروں تک پہنچاتی ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری طرف سے ان ذرائع کے غلط استعمال پر حکومت ہم سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور وحی کی نعمت عطا فرمائی ہے، راہ حق و باطل دکھلایا اور انتخاب کے لیے اسے آزاد چھوڑ دیا، لیکن یہ ارادے اور اختیار کی آزادی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ ہمارے ہر غلط کام پر راضی بھی ہے۔ پروردگار عالم انسانوں کے اختیاری ایمان کو چاہتا ہے، زبردستی ایمان لانے کو نہیں چاہتا۔ قرآن مجید میں کئی ایک مقام پر آیا ہے کہ اگر خدا چاہتا تو سب کو ہدایت کے راستے پر لے آتا
اور اس سلسلے میں کسی پیغمبر کو بھی اجازت نہیں ہے کہ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کرے یا ان کے ساتھ سختی سے پیش آئے۔ ناظرین، یہ تو تھے اس آیت کے نکات، اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، دینی قائدین اور متفکرین کو آئندہ پیدا ہونے والے شبہات اور لوگوں کے بہانوں پر جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نمبر 2، انبیاء کو بھیجنا اور آسمانی کتابوں کا نازل کرنا اس لیے ہے کہ لوگ آزادی و اختیار کے ساتھ اللہ کو ایک مانیں، یکتا پرست بن جائیں۔ لہذا مشرکین کی یہ منطق کہ اگر خدا چاہتا تو اپنی قدرت اور غلبے کے ساتھ ہمیں شرک کرنے سے روک دیتا، غلط ہے۔ نمبر 3، گناہ کرنے سے زیادہ برا یہ ہے کہ انسان اس کی توجیہ کرے، دلیل بنائے۔ مشرکین نے بھی ایسا ہی کیا اور اپنے شرک کے لیے دلیل گڑھنے لگ گئے اور اسے مشیت الہی قرار دینے لگے۔ جبر کا قائل ہونا اصل میں ذمہ داریوں سے فرار کا ایک بہانہ ہے۔ نمبر 4، مشرکین اپنی گمراہی کو جائز اور صحیح ٹھہراتے تھے اور اس کی دلیل یہ بناتے تھے کہ ان کے بڑے بوڑھے ایسا کرتے تھے، ان کے اچھے دور گزرے ہیں۔ نمبر 5، جبر پر عقیدہ رکھنا گمراہ افراد کی بے بنیاد قسم کے دلائل میں سے ہے۔ شیطان جو کہ خود بھی گمراہوں کا راہبر و سردار ہے، اپنی گمراہی کو اللہ تعالیٰ سے نسبت دیتا ہے اور کہتا ہے رب بما اغویتنی، سورہ حجر آیت نمبر 39۔ نمبر 6، مخالفوں نے ہمیشہ عقیدہ جبر کے ہتھیار کو استعمال کرتے ہوئے انبیاء کو جھٹلایا ہے۔ نمبر 7، قرآن مجید نے مخالفین سے بھی دلیل طلب کی ہے۔ نمبر 8، جو لوگ تقدیر کے بہانے سے اپنی ذمہ داریوں سے فرار کرتے ہیں وہ غضب الہی کا مزہ چکھنے کے لیے تیار رہیں۔ نمبر 9، عقیدہ جبر کے طرفداروں کے پاس کوئی منطق اور دلیل نہیں ہے اور وہ خیالات میں گم رہتے ہیں۔ نمبر 10، اگر علم و یقین حاصل کرنے کی بجائے ہم ظن و گمان کے پیچھے رہیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، پتہ یہ چلا کہ پروردگار عالم نے سزا کی وجہ سے یہودیوں کے اوپر بعض حلال چیزوں کو حرام کر دیا تھا، جن کو جناب عیسیٰ نے دوبارہ واپس آ کر کے حلال کر دیا تھا۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔